العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وصحبه وسلم. معزز سامعین اور ماشاءاللہ ہمارے ہم اثر شخصیات دوسرے اسٹیج پہ موجود ہیں. سب سے پہلے میں کراچی یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے نیکی دعوت کے لیے یہاں بلایا گیا ہے تاکہ میں اس ثواب میں کے ساتھ شریک ہو سکوں. بچوں دیکھیے، میں اپنی تعلیم کے لیے کیا بولوں گا مجھے ضرورت نہیں بولنے کی. میں آپ کو کچھ باتیں اسلامی بس کر دیتا ہوں تاکہ ایک ہوتا ہے زمینی حقائق اور ایک ہوتے قدرتی حقائق. اگر آج میں کھڑا ہوں یہاں پر تو میں قدرتی حقائق کی وجہ سے کھڑا ہوں، زمینی حقائق کی وجہ سے نہیں کھڑا. میری صاحب ہماری زبان کے بھی اور ہماری قوم کے ایک بہت بڑا ہمارا نام تھا، اور میں ان کے پاس متعدد مرتبہ گیا تھا کہ میں بھی ایک مسجد آدمی ہوں اور میرے پڑوس میں تھے. فیصل صاحب کے بہت عرصے بعد ہمیں نظر آئے. ہم نے جیسا کہ تھوڑا سا تعارف پیش کیا گیا ہمارا کہ ہم نے دنیا میں پڑھی دین ہی پڑھا، تو میں الحمدللہ بچوں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ زمینی حقائق اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلامی حقائق اور قدرتی حقائق پر بھروسہ کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تھوڑی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تھی. اس سے کچھ دنوں پہلے ابراہہ آیا تھا اپنا لشکر جراب لے کر، اور اس زمانے کا وہ ایٹمی ہتھیار تھا، فیل یعنی ہاتھی، اور وہ آیا تھا کعبے کو زمین سے کھانے کے لیے. بظاہر اس کا مقابلہ کرنے کی کسی نے طاقت نہیں تھی. جس طرح آج اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے آج ہم کو اس کے مقابلے کی طاقت بظاہر نظر نہیں آتی. تو کہاں ہاتھی اور کہاں اونٹ. اس نے عبد المطلب کے اونٹ جو ہے اپنے قبضے میں کیے اور اس کے بعد لڑائی کا آغاز کرنا چاہا. تو عبد المطلب نے کہا کہ مجھے میرے اونٹ دے دو، کیونکہ انہوں نے زمین حقائق کو نہیں دیکھا. مجھے میرے اونٹ دے دو، بقیہ تم جس کا کعبہ ہے اس کو سنبھال لے گا. چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کر سکتا ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان تو سارے ہیں، لیکن کفار کو بھی اگر آپ کہہ دو کہ ان اللہ علیٰ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے تو وہ مان لیں گے. آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ان ہاتھیوں کو آندھیوں سے، طوفانوں سے اور بہت سے طرح سے بھگا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ابابیل بھیج دیے اور ہر ابابیل کو 3 کنکر دے دیے اور ہر کنکر پر نام لکھ دیا کہ یہ فلاں سوار کے اوپر پڑے گا اور سوار کے سر پہ گرے گا اور سوار کو چیر کر ہاتھی گرے گا اور پھر جو ہے اسے بس کر دے گا. تو یہی ہوا، تاریخ نے دیکھ لیا. اور یہ قرآن کی آیت ہے نا، تو ہے نہیں کوئی کہے گا حدیث تو ضعیف ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، انہوں نے پتھروں کی بارش کر دی. اللہ تعالیٰ کے نام و نشان مٹا دیے. یہ زمینی حقائق نہیں تھے، یہ قدرتی حقائق تھے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم قدرتی حقائق پر بھروسہ کریں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 کام کا موقع دیا، ایک دین پڑھنے کا اور دنیا پڑھنے کا. اس لیے مجھے بہت ساری باتیں وہ یاد ہیں کہ جس کو میں کہوں گا کہ اگر میں اس پر عمل کروں، اور بچوں اگر ہم عمل کریں نا تو اس کے معجزات کہیں، میریکل کہیں، کرشمے کہیں یا کرامت آپ کے سامنے نظر آ جائے گی. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر چیز کر سکتا ہے. ابابیل کو 3 کنکر دے کر پورے ایٹ کی طاقت کو انہوں نے ڈھا دیا. اسی طرح جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ گئے اور غار ثور میں جب وہاں پہنچے تو وہاں پھر وہ آ گئے مشرکین آپ کے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے، قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے. تو بظاہر تو اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو جو ہے ہوا کے ذریعے بھگا سکتا تھا، ہوا کے ذریعے، طوفان کے ذریعے، کوئی سا نہیں کر سکتا تھا. مجھے توجہ سے بات سنیے گا، زندگی میں آپ کو کام آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کائنات کے سب سے کمزور کیڑے عنکبوت یعنی مکڑی کو استعمال کر دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی ذات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات ذات. آپ نے
پوری کائنات کی ذات کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو استعمال کیا اور مکڑی کو اتنے جالا بنا دیا، اور جب وہ آئے تو سمجھے کہ یہاں تو کوئی داخل ہو نہیں سکتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے. الحمدللہ رب العالمین. سیلانی اگر 1999 بنا، آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، میں قسم اٹھا لوں تو مجھے ڈر نہیں کہ میری بات جھوٹ نہیں ہوگی. اگر ہم نے وہاں پر صرف 2000 میں چند غریبوں کے لیے 350 روپے کھانا پکایا ہوں، ایک دن میں 350 روپے کھانا پکاتے ہیں، پہلے دن ہم لوگوں کو کھلایا ہیں. اور اگر آج آپ مجھ سے پوچھو گے کہ آپ کا کھانا اور آپ کا راشن روز کا کتنا ہوتا ہے، تو کوئی کسی بھی بڑی کمپنی کو آپ آڈر کے لیے بھیج دیجیے. آج ہمارے ایک دن میں کھانا جو ہے نا وہ 15 ملین کا ہوتا ہے راشن ایک دن میں. 350 روپے اور کہاں آج 15 ملین 1.5 کروڑ روپے روزانہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین لوگوں کی حلق میں 2 لاکھ افراد کی حلق میں کچھ نہ کچھ جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ زمینی حقائق نہیں ہے، یہ قدرت حقائق ہے. قدرت کے کیا حقائق ہے؟ قدرت کا یہ اعلان ہے کہ ہماری راہ میں تم خرچ کرو گے نا، اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل الحب، اس دانے کی طرح ہے کہ جو زمین میں گیا اور پھر کیا ہوا؟ زمین نے اسے اگایا. انبتت 7 سنابلا، اس نے 7 پالیں نکالی. دانا ہی گیا تھا، 7 پالیں نکالی اور پھر ہر بال میں 100 حبہ 100 دانے پیدا ہو گئے. تو تم نے ایک دیا، ہم نے 700 دے دی. کہ قرآن کہہ رہا ہے. تو الحمدللہ ہم نے جب کام شروع کیا تو چند 100 سے کیا، آج ماشاءاللہ اتنا بڑا کام ہو گیا. تو بچوں میں آپ سے کہوں گا کہ اس وقت جو ہے نا آپ کو یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ زمینی حقائق ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. پاکستان کے حالات کچھ بھی صحیح. میں نے الحمدللہ ستمبر کا مہینہ گزرا ہے، جو میرا مجھ سے آڈیٹر آیا اس بات کر سکتا ہے، میں نے 77 کروڑ کے چیک سائن کیے اس میں صرف ستمبر میں. اکتوبر کو دیکھو تو ہو سکتا ہے اس سے بڑھ جائے. یعنی مہینے کے 1 ارب روپے کے ہمارے اخراجات ہو جاتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ کیا میرے پاس سونے کے درخت ہیں یا میرے پاس سونے کے کھانے؟ آپ لوگ دیتے ہو، آپ لوگ دیتے ہو مجھے 10 روپے لوگ دیتے ہیں، 10 روپے. بٹ کیا ہے کہ میرا عقیدہ زمینی حقائق کا نہیں ہے. میں زمینی حقائق کو بالکل رد کر چکا ہوں. لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے سمبل ہوں. میں قدرت حقائق کو مانتا ہوں. دیکھیے قدرت حقائق کو مان کر میں نے کام کر کے دکھا دیا نا. میں نے نہیں کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر نے کیا. تو بچوں یاد رکھیے گا، اپنے حصے کا کام کریں اور اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچائیں. یہ میرے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں اچھا انسان وہ جو کسی کام آ جائے. وہ کیا جینا کہ اپنے بھی جیے. آج ہمارے صاحب ہمارے تھے کہ اگر فلسطین میں کوئی بچہ اسکول نہ جائے نا تو اس کے ماں باپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کو بلا لیا جاتا ہے. آپ کے صدر پاکستان عارف الوی صاحب جو ہمارے پارٹنر بھی ہیں، 2018 سے ہمارے پارٹنر ہیں آئی ٹی میں، کیونکہ ہمارا شعبہ ہے آئی ٹی ٹریننگ دینے کا. اور ہم اس پہ 10 لاکھ بچوں کو آئی ٹی کی ٹریننگ دینے کے لیے 2013 سے کام کر رہے ہیں. اور ہم نے الحمدللہ کی ٹیسٹ پہ 25 ہزار بچوں کو انٹری ٹیسٹ لیا ہے. یہ ہمارا گراؤنڈ لیول ہے ٹیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے. تو عارف الوی صاحب کا بھی پیغام آیا تھا کچھ دنوں پہلے، آپ پڑھتے ہوں گے کہ پاکستان کا 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا. تو اگر 2.5 کروڑ ماں باپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے طور پر اگر آپ بچے بچیوں خدا نہ کچھ کوشش کریں کہ اپنی ذات سے کام شروع تو کریں. بشیر نے بھی 350 سے کام شروع کیا تھا، آج اتنا بڑا کام ہو گیا. پچھلا سال گزرا ہے 2022، اس پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 10 ارب روپے کے چیک سائن کرنے کا موقع دیا. 10 ارب روپے ایک سال میں. ایک شخص میرا آڈٹ کر سکتا ہے، کوئی بھی آئے جائے میرا آڈٹ، کیونکہ ہم بھی بڑے پکے حساب کے والے ہو گئے. تو جب میں 10 ارب روپے کے چیک سائن کر سکتا ہوں 2022 میں، تو انشاءاللہ امید ہے مجھے اس سال 2022-23 میں پھر 12 ارب تک پہنچوں گا انشاءاللہ. تو کیا ہوا کہ جتنے بچے بچیاں بیٹھے ہیں میں کو پیغام دوں گا. ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بنیادی بات یہ کہ خیر الناس من ينفع الناس، انسان اچھا وہ ہے جو دوسروں کا کام آ جائے. کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ اچھے انسان بننا ہے، ہاتھ اٹھا کر کریں ماشاءاللہ. بس تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ پڑھاؤ گے، آپ بچوں کو پڑھاؤ، اپنے علاقے کی بچیوں کو پڑھائے. 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے، 2.5 کروڑ بچے. اور آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ کے کیا حالات ہیں. بے شمار ماں باپ ایسے ہیں جن کو یونیورسٹی کی فیس دینے کی طاقت نہیں ہے. آپ
ہاتھ بٹھائیں. اگر یونیورسٹی نے آپ نے دیکھا فلسطین میں کتنے اسکول تباہ کر دیے, لیکن آج ان کا جو ہے لٹریسی ریٹ جو ہے ریٹ ہے وہ 97 پہنچ گیا یا 98 پہنچ گیا. ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ صرف 20% ہے. تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے حصے کا کام کریں. آپ نے میرا ساتھ دیا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بار پھر کہوں گا, میرے 2 باتیں تھیں. زمینی حقائق کو چھوڑ دیجیے, مانگتے زمینیں میں ہوتے, مگر اصل حقیقت ہے قدرت کی. اللہ تعالیٰ میں تم کو موسم کرنے والا بنائے. بہت شکریہ.